الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، صحت اور بیماری یہ دو ایسے لفظ ہیں جو ہر شخص جانتا ہے. صحت، بیماری، صحت مند، بیمار. یہ صحت اور بیماری کا تعلق شخصیت سے بھی ہوتا ہے کہ یہ شخصیت صحت مند ہے، اس کی ظاہری اعضاء بھی اپنا کام کر رہے ہیں. آنکھیں، کان، سماعت، گویائی، ٹانگیں، ہاتھ. اور اس کا جو باطن ہے، جگر ہے، خون بنا رہا ہے، دل ہے صحیح دھڑک رہا ہے، معدہ ہے صحیح کام کر رہا ہے، آنتیں ہیں صحیح کام کر رہی ہے، تو کہا جاتا ہے یہ صحت مند جسم ہے کہ ہر اعضاء اور ہر عضو اپنا کام کر رہا ہے. جسم بیمار ہے کہ اس عضو نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا. اور بسا اوقات یہ بیماری اس حد تک جاتی ہے کہ اس سارے جسم کو سنبھالنے والی جو چیز ہے، کنٹرول کرنے والی روح، اس کا تعلق اس جسم سے ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں جب بیماری اس حد تک پہنچتی ہے کہ اعضاء سے روح نکل جاتی ہے، تو پھر یہ اعضاء بکھرنے لگتے ہیں، ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں. تو یہ بیمار جسم ہے. صحت مند جسم اپنے اعضاء پورے کام کرے. اسی طرح یہ تو شخصی صحت اور شخصی بیماری ہے. ایسی میرے عزیزو، معاشرہ بھی صحت مند ہوتا ہے، معاشرے کا وجود بھی بیمار ہوتا ہے. صحت مند معاشرہ جب معاشرے کا ہر فرد اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو، اپنا فرض ادا کر رہا ہو. افسر، ماتحت، مالک، مزدور، باپ، بیٹا، بیوی، شوہر، امیر، غریب، جس کی جو ذمہ داری ہے اسے اپنے اس ذمہ داری کا احساس بھی ہے اور اسے ادا کر رہا ہے، تو سب کو راحت ملتی ہے. سکون سے اٹھتے ہیں، سکون سے سوتے ہیں، سکون سے راحت کی زندگی گزرتی ہے. تو اسے کہتے ہیں یہ صحت مند معاشرہ ہے کہ ہر شخص اپنے فرائض اور ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کر رہا ہے. الفت بھی ہے، محبت بھی ہے، جوڑ بھی ہے. معاشرہ بیمار ہے. باپ کو اپنے باپ ہونے کا احساس کوئی نہیں، بیٹے کو باپ کے فرائض کا احساس کوئی نہیں، شوہر کو اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کوئی نہیں، بیوی کو اپنے شوہر کی عظمت اور اس کی قدر کا خیال کوئی نہیں. کسی کو اپنے فرائض کا احساس کوئی نہیں. بیمار معاشرہ ہے. اور نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ پھر اس کی زندگی بکھرنے لگتی ہے.
بدترین بیمار معاشرہ جسے ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، جاہلیت کا دور، تو اللہ نے اس بیمار معاشرے کی پوری تصویر ایک لفظ میں دکھائی ہے، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، لسانیت کی جھگڑے، رنگ کے جھگڑے، طبقات کے جھگڑے، قومیت کے جھگڑے، علاقے کے جھگڑے، قبائل کے جھگڑے، نسل کے جھگڑے، مفادات کے جھگڑے، باپ بیٹے کے جھگڑے، بیوی اور شوہر کے جھگڑے، بیٹی اور ماں کے جھگڑے، بھائی اور بھائی کے جھگڑے، اذ کنتم اعداء، یہ بدترین جاہلیت کا دور ہے، یعنی بیماری کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ نشانی کیا ہے؟ اس کی تصویر قرآن نے کیا دکھائی؟ اذ کنتم اعداء، تم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کا حق ضائع کرنے والا، حق تلفی کرنے والا، ظلم اور زیادتی کرنے والا، باہمی آپس میں دستے گریبان، دوسروں کے خون کے پیاسے، عزتوں کے پیاسے، مال اور دولت کے ڈاکو، اذ کنتم اعداء، کتنے جھگڑے تھے، کتنی شکلیں تھیں جھگڑوں کی، لیکن پوری جاہلیت کا وہ ماحول، وہ معاشرہ اس بیماری کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور اس کی تصویر ایک لفظ میں، اذ کنتم اعداء۔ پھر اس معاشرے میں صحت آئی اور اس کی تصویر دکھائی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم سارے اکٹھے ہو گئے، سارے اعضاء اور جوارے اپنی اپنی جگہ کام کرنے لگے، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا، مل کر اکٹھے رہ کر تمہاری زندگیاں گزرنے لگی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ صحت مند معاشرہ کیسا ہے وہ بھی قرآن نے دکھایا، اس کی تصویر کیا ہے۔ بیمار معاشرہ سوسائٹی کیا ہے، اس کی تصویر بھی آ گئی، علاج بھی بتایا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ وہ کیا نسخہ استعمال ہوا کہ تمہارا بیمار معاشرہ صحت مند ہو گیا، تمہارے جھگڑے، تمہاری نفرتیں، تمہاری دشمنیاں، تمہارا ٹوٹ پھوٹ سب محبتوں سے، الفتوں سے، اتفاق سے، باہمی اخوت سے بدل گیا، وہ نسخہ بھی بتایا۔ جاہلیت کا دور، اذ کنتم اعداء، وہ کیا دور تھا کہ تم باہمی دشمن تھے۔ کوئی کہے آج کا دور تو بڑا ہی روشن خیالی کا دور ہے، ڈگریاں ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، محلات ہیں، کلب ہیں، زربرق لباس ہے، شاندار کھانے ہیں، اعلیٰ درجے کی سواریاں ہیں، بڑی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، لیکن نظر یہی آتا ہے اذ کنتم اعداء کہ ان کی زندگیوں میں رنگ وہی جاہلیت کا ہے، رنگ وہی جاہلیت کا ہے۔ ان کی یونیورسٹیاں، ان کے ادارے، ان کے اسکول، ان کے تعلیمی ادارے، ان کی گاڑیاں، ان کی بنگلے، ان کی فیکٹریاں، ان کے کارخانے، ان کا زربرق لباس، یہ ترقی کے نئے نئے نقشے، لیکن یہ بیوی ماں شوہر کی نہیں رہی، یہ شوہر بیوی کا نہ رہا، یہ بیٹا باپ کا نہ رہا، یہ بیٹی ماں کی نہ رہی، یہ سکا بھائی سکے بھائی کا نہ رہا، یا عصبیت ہے یا لسانیت ہے یا مفاد پرستی ہے یا قومیت ہے یا وطنیت ہے یا صوبائیت ہے یا سیاسی انتہا پسندی ہے یا فرقہ واریت کا ظاہر ہے، اذ کنتم اعداء، وہ جاہلیت ہے، وہی جاہلیت کی تہذیب ہے، کوئی تبدیلی اس جدید دور نے نہیں لائی،
اس دور کی جاہلیت میں اور اس نئے زمانے کی جاہلیت میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا رنگ تو ایک ہی ہے، اذ کنتم اعداء، وہ بھی نفرتوں کی آگ میں جل رہے تھے اور آج بھی دنیا نفرتوں کی آگ میں جل رہی ہے۔ گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، دفتر کی زندگی، کارخانے کی زندگی، شہر کی زندگی، ملک کی زندگی، باہر دیکھی تو وہ زندگی اذ کنتم اعداء، ہر شخص دوسرے کا دشمن نظر آتا ہے۔ کل نکاح میں پڑھا رہا تھا، میں نے کہا کہ یہاں نکاح بھی بہت آتے ہیں، لیکن جس کثرت سے معاشرتی گھریلو زندگی کا فساد کا تذکرہ میرے کانوں میں پڑ رہا ہے پچھلے چند سالوں میں، اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہوا تھا، تصور بھی نہیں ہوا تھا۔ ایسی ٹوٹ پھوٹ ہے، ایسے اجڑتے گھر ہیں، ایسی ہستی بستی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، ایسا نفرتوں کا ایک طوفان ہے، کوئی گھر نہیں بچ رہا۔ کہنے میں ڈگریاں، یونیورسٹیاں، بڑے بڑے اداروں سے، بڑی تعلیمی سلسلے، لیکن جتنی انسانیت آج تذلیل ہے اس کی، اس سے پہلے اس زمانے جاہلیت کی میں اندر نہیں تھی۔ جتنی انسانیت کی آج تذلیل ہو رہی ہے اس جاہلیت کی اس تہذیب میں، اس کا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی انسان کی اتنی تذلیل نہیں تھی۔ جو مذاق اس انسان کا اس زمانے میں، اور یہ انسان انسانیت سے اتنا گرا ہوا، بظاہر تعلیم کے چرچے ہیں، بڑے ادارے ہیں، بڑی فیسیں ہیں، بڑے جسے کہیں کہ دنیا کی بڑی ترقی کی نئی نئی شکلیں ہیں، یہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اڑ رہا ہے، یہ ہوا کو قابو میں کر رہا ہے، روشنی کو کنٹرول میں کر رہا ہے، بلندیوں پہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی معاشری زندگی کا رنگ وہی ہے جو زمانے جاہلیت کا ہے، اذ کنتم اعداء، ہر شخص مفاد پرستی میں دوسرے سے جنگ کر رہا، ہر شخص خود غرضی کی جنگ میں میدان میں ہے، ہر شخص مفادات کے میدان میں مقابلے پہ ہے، ہر شخص اغراض کے لیے ایک گروہ بنا کے کھڑا ہے، اذ کنتم اعداء، دشمن بنے بیٹھے۔ ان کی زبانیں، ان کا انداز، ان کا لہجہ سڑکوں میں، بازاروں میں، ذرائع ابلاغ پر اذ کنتم اعداء۔ تو زمانہ جاہلیت کا تذکرہ تو ہم سنتے ہیں، لیکن قرآن نے اس کی تصویر دی ہے، اذ کنتم اعداء۔ جو بیمار ترین معاشرہ تھا، اور آج بدقسمتی سے ہم بھی اسی بیمار ترین معاشرے کا حصہ ہیں۔ وہی بیماری ہے اذ کنتم اعداء۔ صحت مند معاشرہ، فألف بین قلوبکم، فألف بین قلوبکم۔ اللہ میاں یہ بیماری سے صحت کیسے ملی؟ فرمایا فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، فأصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ نسخہ ایسا کوئی نہیں کہ اس کا تجربہ نہ ہوا ہو، نسخہ ایسا کوئی نہیں کہ زمانے نے اس کا نتیجہ نہ دیکھا ہو، نسخہ بھی ہوا، زمین پر اس کا تجربہ بھی ہوا، انسانی معاشرے نے اس کی برکتیں بھی دیکھی، نفرتوں کو محبتوں سے بدلتا ہوا بھی دیکھا، ٹوٹ پھوٹ سے اتفاق بھی دیکھا۔ اگرچہ وہ صحت مند معاشرے کا نقشہ اس انداز کی ترقی کا نہیں تھا، لیکن قرآن کہتا ہے یہ صحت مند معاشرہ ہے۔ اگرچہ اس درجے کا زرق برق لباس نہیں تھے اور دنیا کی چمک دمک کے یہ نقشے نہیں تھے، لیکن انسانیت زندہ تھی، انسانیت زندہ تھی۔ فألف بین قلوبکم۔ فرمایا ہے یہ معاشرے کو صحت کا نسخہ کیسے ملا، صحت کی نعمت کیسے ملی، کیا ہے وہ نسخہ؟ فرمایا فأصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ وہ اسلامی روح موجود تھی اس معاشرے کے اندر،
اسلامی تہذیب کی روح موجود تھی اس نظام میں، اس تعلیم میں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، جہاں سے ہر اٹھنے والا جب اسلامی روح پر اس کی عمارت کھڑی ہوتی تو وہ معاشرہ صحت مند ہوتا چلا گیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا۔ بظاہر آج دنیا میں ترقی کے بہت نقشے، تعلیم کے بہت سلسلے، لیکن بدقسمتی سے اسلامی روح سے خالی ہیں۔ اور یہی جب عملی زندگی میں آتے ہیں، ہر دفتر میں ایک دوسرے سے جھگڑا، ہر دوسرے کا حاسد، بغض رکھنے والا، نفرتیں کرنے والا، ٹانگیں کھینچنے والا۔ میں عرض کر رہا ہوں دفتر تو پھر بھی باہر کی چیز ہے، جو آج گھریلو زندگی میں، معاشرتی زندگی میں ہمارے ہاں جو بربادی ہے، شاید اس سے پہلے کبھی مسلمانوں نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ پہلے گھر کا، محلے کا بزرگ بھی اتنی قدر ہوتی تھی، وہ کوئی کہہ دیتا تو بڑے نے کہا ہے، خاموش ہو جاتے۔ محلے کا بڑا بھی کہہ دیتا، تنبیہ کر دیتا تو سب احترام سے سنتے تھے، بڑے نے کہہ دیا ہے۔ اور آج انسانی قدروں سے ایسا معاشرہ خالی ہوا، گھر کے بڑے کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ گھر کے یہ کون سی ڈگریاں ہیں، یہ کون سی تعلیم ہے، یہ کون سی روشن خیالی ہے، یہ کون سی دانش مندی ہے، یہ کون سی دانشگاہوں کا سبق ہے، جہاں انسانی قدریں ہی کوئی نہیں، جہاں انسانی قدریں کوئی نہیں۔ نہ باپ کو اپنے باپ ہونے کا احساس ہے، نہ بیٹے کو اپنے باپ کے حقوق کا احساس ہے، جہاں نہ زندگی کی رفیقہ حیات میاں بیوی، نہ ایک دوسرے کے حقوق اور حدود کا پتہ ہے۔ کون سی پڑھا لکھی قوم ہے یہ؟ حرکتیں وہی زمانہ جاہلیت کی، اس لیے کہ ان کی پوری زندگی سے، ان کے تعلیمی نظام سے، ان کے گھروں کی زندگی سے، ان کے معاشرے سے وہ روح نکل چکی ہے جس سے معاشرہ صحت مند ہوا کرتا ہے، اور وہ روح ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا۔ اسلام کی روح تھی جو صحت مند معاشرے کے ہر حصے میں، ہر جزء میں، ہر شعبے میں رچی بسی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ تھا کہ وہ پورا معاشرہ صحت مند تھا۔ اور آج ہم تو اس فکر میں ہیں کہیں اسلام کا رنگ کہیں نظر نہ آ جائے، کہیں اسلام کی کوئی چیز باقی نہ رہ جائے میرے گھر کی زندگی میں، میری خوشیوں میں، میری غمیوں میں، میری اولاد کی تعلیم میں، تربیت میں، کہیں میرے بازاروں میں، ایوانوں میں، عدالتوں میں کوئی اسلام کی روح کہیں نظر نہ آ جائے۔ ہم تو اسے کھرج کے نکالنے کی فکر میں ہیں۔ کیا بدنصیبی ہے، مریض بھی ہے اور مرض کا احساس بھی نہیں ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو میرے عزیزو، یہی نسخہ کارگر ہے، یہی دنیا نے آزمایا ہے نسخہ، جس کا نتیجہ 100% ہے کہ بیمار معاشرہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ جو آج اذ کنتم اعداء زمانہ جاہلیت کی تصویر ہے کہ ہر شخص اپنے اغراض کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شوہر کیوں نہ ہو، اپنے مفاد کے لیے دستے گریبان ہے، مقابلے پہ کھڑا ہے، مقابلے پہ کھڑا ہے، جنگ کے لیے تیار ہے، دشمنی مول لے رہا ہے، مفاد پرستی ہے۔ اذ کنتم زمانہ جاہلیت کا رنگ بھی تو یہی تھا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا۔ ہاں، اسلامی تہذیب، اسلامی اخلاق، اسلامی حدود کی رعایت، اسلامی نظام تعلیم، اس کی برکتیں تھی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا۔ وہ آپس میں ایسے بھائی چارہ قائم ہوا، دنیا دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ تو فارسی تھا، روم سے آیا تھا، فارس سے آیا تھا، اور یہ روم سے آیا تھا صہیب، اور یہ بلال حبشہ سے آیا تھا، اور یہ امیر قبائل سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ تو غریب تھا، لیکن مدینہ کے گلیوں میں یوں نظر آتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔
جیسے سب ایک گھر کے افراد ہیں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، یہ سارے تفاوت مٹ گئے، یہ ساری طبقات کی جنگ ختم ہو گئی، یہ امیر غریب کے سلسلے، یہ سارے دیواریں ہٹ گئی، یہ عصبیت لسانیت کی ساری نفرتیں ختم ہو گئیں. اسلام کی روح جب اپنی حقیقت کے ساتھ سرایت کرتی ہے، پھر اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، اور پھر صحت مند معاشرہ کہ الفت اور محبت کے ساتھ ہر شخص اپنے فرائض سے آگاہ اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہوشیار اور تیز. یہ تبھی ہوتا ہے جب اسلامی روح معاشرے میں زندہ ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت اسلام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.